قرآن مصلی سنائیں گے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے سنائیں گے، اور اللہ کی رضا کے سنانے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے؟ ان کو کچھ خدمت، ان کا مطالبہ نہیں تھا، انہوں نے مسلح پر قرآن پڑھ کے بیچا نہیں، اللہ معاف فرمائے، لیکن پھر بھی ہم ان کے وقت کی قدر کرتے اور وقت اور ٹائم دینے پر ہم ان کی کیا کریں گے؟ قدر کریں گے، خدمت کریں گے، مال دیں گے، خدمت اور مال دیں گے۔ تو اگر یہ خدمت اور مال وصول کر لیں تو پھر بھی کل قیامت کے دن ان کے ماں باپ کی شان کیا ہوگی، مقام کیا ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک تخت لگا ہوا ہوگا جس پہ نورانی چہرے ہوں گے، ان کے سروں پہ نورانی تاج ہوں گے، اور ان کے تاجوں کی روشنی جو ہے آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی، چمکتے دمکتے چہرے ہوں گے۔ تو فرشتوں سے پوچھا جائے گا کیا یہ انبیاء کی جماعت ہے؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں۔ اولیاء کی ہے؟ نہیں نہیں۔ شہداء کی ہے؟ نہیں نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جن کے بچوں نے اللہ کی کتاب کو سینے میں محفوظ کیا ہے، قرآن اور دین کو سمجھا اور پڑھا ہے، آج ان کے ماں باپ کی شان یہ ہے۔ اچھا، حافظ قرآن کے ماں باپ خود حافظ قرآن نہیں ہے، خود عالم دین نہیں ہے۔ ہم نے بعض دیکھے ہیں اپنے دوست احباب کے والدین جو ہے مطلقاً وہ نماز بھی ایوہ النبیو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ معاف فرمائے، بے کے نیچے زیر بھی نہیں آتی، لیکن ان کا بھی کل قیامت کے دن مقام کیا ہوگا کہ ان کے سروں پر کیا ہو گئے؟ چہرے کیا ہوں گے؟ چمکتے دمکتے۔ بس یہی آخری نتیجہ ہے۔ ارے انہوں نے اپنے ملک کے اندر قرآن سنایا، اپنے ضلع کے اندر سنایا، اپنے تحصیل کے اندر سنایا، پرامن ماحول کے اندر سنایا، اپنے گاؤں کے اندر سنایا، قرآن سنا کر کچھ لیا بھی ہے، کچھ لیا بھی ہے، پھر بھی ان کے ماں باپ کی شان اور مقام یہ ہے، ان کے سروں پر چمکتے تاج دمتے چہرے ہوں گے۔ کیا میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں آپ سے؟ ارے کچھ لے کر نہیں، اپنے ملک میں نہیں، پرامن ماحول کے اندر نہیں، وطن مدینہ ہے، قرآن تپتے ہوئے ریگستان میں سنایا جا رہا ہے۔ پرامن ماحول نہیں، اپنا دیش نہیں، اپنا ملک نہیں، اپنا علاقہ نہیں، تو پھر کچھ لے کر نہیں، کبھی 6 مہینے کا علی اصغر قربان کر کے قرآن سنایا جا رہا ہے، اور کبھی علی اکبر کی جوانی لٹا کے لوگ نیزہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، کبھی قاسم کے سہروں کو لٹایا جا رہا ہے، کبھی عباس کے بازو قلم کرائے جا رہے ہیں، پھر قرآن سنایا جا رہا ہے، نو کے نیزہ پہ چڑھ کے قرآن سنایا جا رہا ہے۔ میں پوچھنے کا کیا حق نہیں رکھتا؟ ارے جو نو کے نیزہ چڑھ کے قرآن سنائے، کچھ لے کے نہیں، علی اصغر دے کے، علی اکبر دے کے، قاسم دے کے، عباس کے بازو دے کر قرآن سنائے، پھر اس کے ماں باپ کا مقام کیا ہوگا؟ اس کے ماں باپ کی شان کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ معرفت آل رسول اور محبت آل رسول عطا فرمائے، ادب آل رسول عطا فرمائے۔ خاندان رسول کے ساتھ وفا کرنے والوں کا بڑا مقام ہوتا ہے، بڑی شان ہوتی ہے۔ یہ سبیب کا شعر میرا بچہ ہے، شاگرد پڑھتا ہے، مرید ہے، تو وہ کس طرح ہے؟ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے؟ پڑھتے جاؤ۔ سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں، سرکار پکاریں گے گناہگار، پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے کن کو؟ اولاد محمد کے وفادار کا، اولاد محمد کے وفادار کا۔ چودھری بشیر صاحب، فرشتے ڈھونڈیں گے آپ کو، میاں صاحب فرشتے ڈھونڈیں گے آپ کو، پکڑ پکڑ کے ان لوگوں کو لاؤ جو آل رسول کے، اولاد رسول کے وفادار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اولاد رسول کا ادب عطا فرمائے، ان کی ظاہری افعال کی طرف نہ دیکھو، اعمال کی طرف نہ دیکھو، علم کی طرف نہ دیکھو، ان کے رگوں کے اندر جو خون ہے نا، اس خون رسول کو دیکھو، اس خون رسول کو دیکھو۔ اگر اجازت دو تو 2 منٹ لے سکتا ہوں چودھری صاحب؟ 2 منٹ کے اندر آخری بات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک، نام یاد رکھیے، عبداللہ بن، با اختلاف روایات کچھ کتب میں نام اور بھی لکھا گیا ہے، لیکن عبداللہ بن مبارک کے متعلق ہم نے مستند اسی کو سمجھا ہے۔ انہوں نے حج کا ارادہ کیا، آزاد راہ جمع کیا، چل پڑے، رستے میں قافلے کے ساتھ
چل رہے تھے یاد آیا کہ میں گھر میں کچھ چیز بھول آیا ہوں. قافلے والوں کو کہنے لگے جناب تم یہاں پر رک جاؤ, میں گھر سے کوئی چیز لے کے آتا ہوں. واپس لوٹے نا تو کیا دیکھا کہ ایک کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر ایک عورت ہے, نقاب پوش ہے, اور وہ مردار بطخ کا گوشت کاٹ رہی ہے. انہوں نے کہا یہ غیر محرم ہے, اس سے کلام کرنا شریعت سے محمدی مجھے اجازت ہے, اسلام میرا مجھے اجازت ہے. تو انہوں نے قرآن پاک کی دوسرے پارے کی شاہ صاحب آیت پڑھی انما حرم علیکم المیتۃ ودمھا ولحم الخنزیر, کہ یہ بے شک حرام ہے مردار, لیکن برجستہ فی البدی کمال عالمہ فاضلہ تھی وہ جو آگے خاتون تھی. اس نے آگے سے پڑھا فمن اضطر باغن عاد. جب انسان زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو, حالت اضطراری کے اندر, وہ مردار بھی کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے. ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھ گئے. اب حج بھول گیا, قافلہ بھول گیا, تعاقب کرنے لگے یہ بی بی جاتی کہاں ہے. بی بی اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی. گھر کے اندر کافی کثیر العیال تھی, اندر سے کافی بچوں کی آواز آنے لگی. وہ خوش ہو کے کچھ ماں لے کر آئی ہے, لیکن ماں لے کر کیا آئی ہے مردار. آپ نے ساتھ والوں کا دروازہ کھٹکایا, دستک دی اور پوچھا یہ گھر کس کا ہے, اس کا صاحب سرتاج کون ہے, کس حال میں ہے, کیسے لوگ ہیں, ان کا مذہب کیا ہے. تو بتانے والوں نے, آس پاس والوں نے بتایا یہ وہ ہستیوں کی اولاد وارث ہیں جنہوں نے ہمیں مذہب اور دین سکھایا. یہ اولاد رسول ہے, سید تھا وہ شہید ہو گیا ہے. یہ ایک سیدزادی ہے, بیوہ ہے, سیدزادی ہے, بیوہ ہے, لیکن خوددار اتنی ہے, غیرت مند اتنی ہے, آج تک اس نے کسی کے آگے دستے دراز نہیں کیا. اور سیدو یاد رکھو کبھی بھی سید مانگنے والا نہیں ہوتا. وہ بھوکا بھی ہو گھر میں بیٹھ جائے گا, صبر و قناعت سے کام لے گا, اللہ اس کی مدد کرے گا اور بندوں کو پکڑ پکڑ کے اس کے اجرے تک لائے گا. مانگنا سید کی شان نہیں ہے, اپنی غربت کا رونا سید کی شان نہیں ہے. اب جب اس نے یہ سنا یہ سیدزادی ہے اور بیوہ ہو چکی ہے, اس کی بچیاں کافی ہیں, تو آپ نے کہا کہ اس بی بی سے کہہ دو کہ جو کچھ کھانے کے لیے لے کے آئی ہو نا اسے پکانا نہیں ہے, اسے پکانا, بس تھوڑا سا انتظار کر. وہ گھر جو آپ کے پاس زیادہ راہ تھا حج کا وہ لیا, اور جو اس دور میں کھانے پینے کی اشیاء وہاں ملتی تھی خرد و نوش اس وقت کے مطابق, تو انہوں نے اس کو خریدا. باقی جو پیسے بچے وہ اس ٹوکری میں رکھ کر اوپر گرا لگا کر کہا اے ادنا سا نذرانہ اس بندے سے قبول کر لے بی بی, لیکن مردار نہ کھانا, نہ بچوں کو کھانے دینا. اب وہ بی بی نے حلال چیزیں کھائی, باقی لوگ انتظار کر کر کے حج کی طرف چل نکلے. لیکن عبداللہ بن مبارک ملک عراق کے رہنے والے تھے, بغداد کے قریب کے واسی تھے, اپنے حجرے میں آ کر لیٹ گئے. وہ لوگ جو ساتھی قافلے والے تھے وہ مکے میں پہنچے, طواف کعبہ کیا, تو طواف کعبہ کے دوران ان کی نظر سب کی پڑتی ہے, عبداللہ بن مبارک بھی ساتھ ساتھ طواف کر رہے ہیں. وہ صفا و مروہ میں آتے ہیں تو عبداللہ بن مبارک کی سعی کو سب دیکھ رہے ہیں. وہ منا میں جاتے ہیں تو عبداللہ بن مبارک ہے, وہ مزدلفہ میں ہے تو عبداللہ بن مبارک ہے, عرفات میں ہے تو عبداللہ بن مبارک ہے. آخر میں آواز آتی ہے اوے حاجیو تمہارا اس سال کا حج جو ہے عبداللہ بن مبارک کے صدقے ہم نے قبول کیا. ساری دنیا عبداللہ بن مبارک کی زیارت کے لیے تلاش کرتی ہے لیکن وہ کہیں نظر. اب وہ ساتھ والے قافلے آ کر گلا شکوا کرتے ہیں کہ اگر تو نے جانا ہی تھا تو ہم اور انتظار کر لیتے, ہم تو کئی گھنٹے پورا دن رات انتظار کیا, آپ نہ آئے تو ہم چل دیے, تو لیکن ہم سے پہلے تو وہاں کیسے پہنچ گیا. وہ کہتے میں تو گیا ہی نہیں, میں تو گھر سے نکلا ہی نہیں, میں عراق سے باہر قدم رکھا ہی نہیں.
اب وہ عراق کے علاوہ جو دوسرے ممالک کے لوگ تھے، شام کے، یمن کے، سوڈان کے، وہ کہتے ہیں جس کے صدقے ہمارا حج قبول ہوا کیوں نہ ہم اس کی زیارت کر کے آئیں۔ وہ ساری خلقت عبداللہ بن مبارک کی زیارت کے لیے آ رہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک حاجیوں کی زیارت کے لیے گھر سے نکلے ہیں کہ قافلے آ رہے ہیں، میں ان کی زیارت کروں، میں ان کی زیارت کروں۔ اب رستے میں ملاقات ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے۔ مکالمہ کیا ہے؟ مکالمہ یہ ہے اپنا عمل بتاؤ، وہ کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے حاجیوں نے جب حج مکمل کر لیا تو غائب سے آواز آئی، حاجیوں ہم نے تمہارا حج عبداللہ بن مبارک کے صدقے قبول کیا۔ کون سے اوابین پڑھتے ہو، چاس پڑھتے ہو، اشراق پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، وظائف کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کہا ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ پھر کیا ہے کہ آپ کا نام لے کر حج قبول ہوا ہے، حج کی خوشخبری، قبولیت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ کہنے لگے کچھ بھی نہیں کیا، بس ایک سیدزادی بیوہ تھی۔ ہائے 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 ہائے، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کل نبی کی شفاعت کراؤ گے۔ کہا ایک عورت سیدزادی تھی اور بیوہ تھی، بچیاں اس کی یتیم ہو چکی تھی، وہ خوددار اور غیرت مند تھی، اس نے کبھی کسی کے آگے دست دراز نہیں کیا تھا۔ میں نے جب اس کی غربت کو، تنگ دستی کو اور مردار کھانے کے قریب تھی تو اس کو دیکھا، میں نے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا، جو کچھ تھا ان کے قدموں پہ لٹا دیا۔ شاید یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی ہو۔ اب ہوا کیا ہے، جب انہوں نے یہ عمل کیا، خاندان رسول سے وفا کا نمونہ پیش کیا، تو پروردگار عالم نے عبداللہ بن مبارک کی شکل و صورت کا ایک فرشتہ بھیج دیا۔ کہا اس سال بھی اس کی طرف سے حج کرو، قیامت تک عبداللہ بن مبارک کی طرف سے حج کرتے رہنا۔ اور حاجیوں اور 10 حج کرنے والوں، پڑوس میں بیوہ عورتوں کو دیکھو، یتیم بچوں کو دیکھو، غریب بھائیوں کو دیکھو۔ زندگی میں مسلمان پر حج صاحب استطاعت ہونے پر ایک باری فرض ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے کتنے حج تھے؟ ایک ہی تھا۔ نبی پاک کے کتنے حج تھے؟ ایک ہی تھا۔ مسلمان پر کتنے حج فرض ہے؟ ایک ہی فرض ہے۔ اس کے بعد جو کرو گے یہ نفلی ثواب ہے۔ اس نفلی ثواب لینے سے اپنے بہنوں، بھائیوں، عزیزوں، اقارب، رشتہ داروں، محلے میں دیکھا کرو، اگر کوئی مستحق ہو، محتاج ہو، حج کے پیسے اس کو دے دیا کرو، شاید تمہارا بھی نام عبداللہ بن مبارک کے ناموں میں آ جائے۔ تو سیدزادی کا یہ تعاون کرنا کتنا مقام دے گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جاری تھے تو پیر سید الطاف شاہ صاحب تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت بنائے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ بنے گی، دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنے گا۔